وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہو اموات، مردہ مت کہو. یہاں پہ فرمایا مردہ مت کہو. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 169 چوتھے پارے میں فرمایا کہ مردہ گمان بھی مت کرو، یعنی نہ زبان سے مردہ کہو نہ مردہ دل میں سمجھو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم ہرگز ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت سمجھنا. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں روزی پاتے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے. یہاں فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے بعض نادان لوگوں پر کہ اتنا واضح حکم کے باوجود کہتے ہیں شہید ہیں تو مردہ، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم مردہ نہ کہیں. حالانکہ 2 آیتیں موجود ہیں اور دونوں آیتوں سے ثابت ہے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں زندہ کہنا ہے اور زندہ سمجھنا ہے. مردہ کہنا بھی منع ہے اور مردہ سمجھنا بھی منع ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شہید زندہ ہے تو پھر کیوں ہمیں ان کی زندگی کا علم نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم تو زندہ اسے سمجھتے ہیں جو چل رہا ہو، بیٹھ کر ہم سے باتیں کرے. تو فرمایا وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تمہیں خبر نہیں. تمہاری آنکھوں میں، تمہارے کان میں وہ طاقتیں نہیں کہ تم ان کی زندگی کو محسوس کر سکو. تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں، تمہاری آنکھیں وہ ان کی زندگی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. جب اللہ نے فرما دیا وہ زندہ ہیں، انہیں زندہ سمجھنا ہے، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں بلکہ زندہ سمجھیں اور زندہ کہیں. یہی ایمان ہے اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تقاضا کر رہی ہیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی. لوگ شہدائے بدر کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہیں مردہ مت کہو، اور سورہ آل عمران میں فرمایا انہیں مردہ مت سمجھو. سورہ آل عمران میں تو آگے یہ بھی فرمایا آیت نمبر 170 میں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ شہداء اللہ کی ان نعمتوں پر خوشیاں مناتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نعمتیں جنت میں عطا فرمائی. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشیاں مناتے ہیں ان شہداء کی جو ابھی ان سے نہیں ملے، بعد میں آنے والے ہیں. یعنی انہیں اس بات کا علم دیا جاتا ہے کہ اب فلاں شہید ہو کر تمہارے ساتھ ملنے والا ہے، تو اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی خوشی مناتے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. موت کے بعد ہی اللہ تعالی شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے. جیسے شہید کی روح پرواز کرتی ہے تو موت کے بعد ہی اللہ تعالی شہیدوں کو زندگی عطا فرماتا ہے. ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں. یعنی سبز پرندے ان کے لیے سواری ہوتے ہیں، یہ ان میں بیٹھ کر جنت میں جاتی ہیں روحیں.
اور شہداء کی روحیں جنت میں سیر کرتی ہیں، وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں، یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے وہ واقعی عظیم شہید ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے شہداء ہیں کہ جنہیں آخرت میں اللہ تعالی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، جیسے احادیث طیبہ میں ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے ڈوب کر، یا کوئی جل کر مر جائے، یا زلزلہ آ جائے اور مکان کی چھت گر جائے، دیوار کے نیچے دب کر مر جائے۔ اسی طرح جو طلب علم میں گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، جو حج کے سفر پر تھا اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کی راہ میں کوئی نکلا ہوا ہے اس کا انتقال ہو جائے۔ اسی طرح وہ خاتون جو نفاس میں یا بچے کی ولادت کے وقت اس کا انتقال ہو جائے، جس کے پیٹ میں درد ہو، اس مرض کی وجہ سے انتقال ہو۔ اسی طرح حدیث پاک میں جس کا جمعے کے دن انتقال ہو، ان سب کے لیے شہادت کی بشارتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 139 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص ناموری اپنے نام کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص شجاعت کے اظہار کے لیے لڑتا ہے کہ لوگ اسے بہادر کہیں۔ یا رسول اللہ، ان میں سے اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرے وہی در حقیقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ تو دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا چاہیے، اس میں اپنے نام کی فکر یا لوگ مجھے بہادر کہیں یا مال حاصل ہو، اس طرح کی کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ شہید زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہیدوں سے بلند مقام عطا فرمایا انبیاء کو، تو انبیاء بھی زندہ ہیں اور شہیدوں سے ان کی زندگی زیادہ پاورفل ہے۔